السلام علیکم۔ حدیث ہے کہ موت کے وقت بات معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی بات ہے جو معلوم ہو جاتی ہے؟ ایک دفعہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی قبر تیار ہو رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس ٹائم پہ ایک لمبا خطبہ دیا۔ مختصراً بات بیان کرتی ہوں کہ یہ جو کنسیپٹ ہے کہ موت کے وقت بات معلوم ہو جاتی ہے، آخر وہ کون سی بات ہے جو معلوم ہو جاتی ہے؟ مین دنیا میں آپ کو پتہ ہے دو ہی گروپ ہیں، دو ہی لوگ ہیں، ایک ہے نیکوکاروں کا اور ایک ہے بدکاروں کا۔ بدکاروں اور مجرموں کا دنیا میں جو حال ہم لوگ آنکھوں دیکھا حال ہے کہ جیسے پولیس آتی ہے، پکڑتی ہے، ہتھکڑیاں لگاتی ہے، بےعزتی کرتی ہے، سب کے سامنے لے جا کے حوالات میں بند کر دیتی ہے۔ یہ ایک وہ سین ہے جو ہم جانتے ہیں۔ اب آخرت کے جو سین ہیں اور خاص طور پہ موت کے ٹائم پہ وہ بھی سین بالکل اسی طرح کے ہیں، اور اسی چیز کو کہا گیا ہے کہ بات معلوم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کے وقت ملک الموت اکیلے نہیں ہوتے، ان کے نیچے وہ تو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے نیچے ایک بہت بڑی فورس ہے جو کام کرتی ہے۔ تو فرشتوں کا ایک پورا کا پورا گروہ، ایک سپاہیوں کا جیسے دستہ ہوتا ہے، وہ پورا کا پورا دستہ اس وقت حاضر ہو جاتا ہے جب کوئی بندہ مرنے والا ہوتا ہے۔ اگر تو وہ برا بندہ ہے تو وہ پورا کا پورا دستہ آ کے سپاہیوں کی طرح حد نظر وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ صرف مردے کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، مرنے والے بندے کو۔ اگر تو وہ برا بندہ ہے تو وہ اسی طرح خوفناک شکلوں کے اندر آتے ہیں اور بدبودار رومال لے کر آتے ہیں جس کے اندر اس کی روح قبض کی جاتی ہے، تو اسے معاملہ اسی وقت پتہ چل جاتا ہے، ڈراؤنی صورتحال ہوتی ہے۔ اسی طرح جب نیک بندہ مرنے والا ہوتا ہے تو فرشتے جو آتے ہیں وہ خوشگوار شکلوں والے خوشخبریاں سناتے ہوئے اور خوشبو والا رومال لے کر آتے ہیں جس کے اندر اس کی روح قبض کر کے آسمانوں تک پہنچائی جاتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے اس وقت اس کو سلام دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کے چہرے جب جنازہ ہوتا ہے تو بڑے پرسکون، خوشگوار، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے چہرے اسی وقت سیاہ سے بندے کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکچول صورتحال اس وقت یہ چل رہی ہوتی ہے کہ فرشتوں کی ایک پوری کی پوری پلٹن آ جاتی ہے، برے کے لیے وہ اس صورتحال میں ہوتے ہیں، نیکوکار کے لیے وہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں، پھر اس روح کو لے جا کر آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اس روح کو خوشخبریاں سناتے ہوئے آسمانوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، اور جتنی مخلوق ہے وہ اس خوشبو کو سونگتی ہے اور اس کو خوشخبریاں دیتی ہے کہ تم نیک بندے ہو، تم آئے ہو، تمہارا استقبال ہے۔ اسی طرح ہوتے ہوتے وہ ساتویں آسمان اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خوشخبری ملتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی تم جاؤ، اسے لوٹا دو، دنیا کی مٹی سے بنے ہو، دنیا میں ہی لوٹایا جائے گا۔ یہ آخرت کے حساب کے بعد وہ جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے، لہٰذا وہ روح پھر خوشخبریاں لیتی ہوئی واپس آتی ہے، دنیا میں لوٹائی جاتی ہے۔ پھر قبر کے اندر اس کا ایک مقام ہے۔ ہاں، اوپر یہ ہے کہ سجین جیسے دو دفتر ہیں، ایک سجین ایک علیین، جو سجین کا دفتر ہے وہاں پہ پھر اس مردہ کی جو پوری زندگی کی کارکردگی، اس کی جو بکلٹ ہوتی ہے وہاں پہ وہ جمع کروا دی جاتی ہے۔ لیکن فائنل اس وقت جنت اور دوزخ میں داخلہ نہیں ہوتا، صرف یہ اس کو یہ خوشخبری دے دی جاتی ہے کہ ہاں جی تمہارے ساتھ کچھ اچھا ہی سلوک کیا جائے گا۔ اسی طرح جب وہ برا بندہ مرتا ہے اس کی روح کو بدبودار رومال کے ساتھ ڈراؤنے فرشتے، غضبناک آنکھوں کے گھورتے ہوئے فرشتے آ کے لے کے جاتے ہیں، تو اس کو تو وہیں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے برے ہی حالات ہیں اس وقت۔ لے کر جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، جب تو آسمانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کے لیے دروازے نہیں کھلتے، اور جتنی مخلوق سے وہ گزرتا ہے پورے رستے سے اس کی بدبو پھیلتی جاتی، اور لوگ اس پر لعنتیں کرتے ہیں، جتنی مخلوق ہیں وہ اس پر لعنتیں کرتے ہیں کہ کیا تو برا بندہ ہے، کیا بری روح ہے، تو برائی کر کے آئے۔ یہ ایک وہ صورتحال ہے۔ اب دوسرا کویسچن یہ آتا ہے کہ جب اسی وقت پتہ چل جاتا ہے تو پھر یہ جنت اور دوزخ کے تو فیصلے ہو گئے؟ نہیں، فیصلے اس وقت نہیں ہوتے کیونکہ پورا حساب کتاب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو وہ دیکھو گے، ذرہ برابر برائی کرو گے تو اس کو بھی دیکھو گے، یہ قرآن میں لکھا ہو۔ تو اس وقت جب بندہ مرتا ہے تو اس کا وہ ایک کتاب تو وہ جمع ہو جاتی ہے، لیکن اس کا کھاتہ بند نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی ایسی نیکیاں کر کے گیا جسے ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں تو وہ اس کا ثواب اس کو مسلسل ملتا جاتا ہے، اور وہ قیامت تک وہ اس کے اندراج ہوتا جائے گا بک کے اندر۔ اور اگر وہ ایسی برائیاں کر کے گیا، جیسے ایٹم بم کی مثال لے لیتے ہیں کہ جس نے ہیروشیما پہ سمجھے کہ ایٹم بم گرا دیا، بنایا جس نے فیصلہ کیا، اب جتنی دنیا اس نے اس وقت مار دی، اگر دنیا میں اس کو ہم دیں سزا تو کیا ایک ہی موت ہوگی؟ اتنی موتوں کی سزا تو اس کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو سزا ہے یہ اس کو آخرت میں ملنے والی ہے،
پھر ایسے بندوں کے برائیاں، کچھ بھی برائیاں بندہ کر کے چلا جائے، کسی برائی کی بنیاد ڈال کے چلا جائے، تو وہ پھر جتنے لوگوں میں اس کے مرنے کے بعد پھیلتی رہے گی، چلتی رہے گی، وہ سب اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا. جیسے کہ وہ حابیل اور قابیل کا واقعہ جو پہلا قتل ہوا تھا، جتنے بھی اب قتل دنیا میں ہوتے ہیں اس کا ایک حصہ اس کے کھاتے میں جاتا ہے. اسی طرح جتنی نیکیاں ہوتی ہیں، جیسے جنہوں نے دین پھیلائے جو انبیاء ہیں، جیسے ہم لوگ پڑھا کے کچھ نہ کچھ کہتے ہیں جی اس کو ثواب پہنچے، یہ والا سلسلہ نہیں ہے. ثواب آٹومیٹکلی جو بندہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین پھیلا کے چلیں گے، اب جتنی دنیا بھی اس پہ عمل کر رہی ہے، وہ دین پھیل رہا ہے، آٹومیٹکلی وہ ان کے کھاتے میں وہ چیزیں، وہ نیکیاں آٹومیٹکلی جا رہی ہیں. ہر انسان کا یہ حساب کتاب ہے. چنانچہ وہ جو کھاتے چلتے رہیں گے، اس کھاتوں میں پھر آخرت میں جا کے پھر دیکھا جائے گا کہ ایک بندے کی نیکیاں کتنی ہو گئی اور بدیاں کتنی ہو گئی. اس وقت تک نیک روح اور ایک بد روح کا حال یہ ہوتا ہے کہ نیک روح کو روزانہ وہ ایک جنت کی کھڑکی کھول کے اس کا مقام دکھایا جاتا ہے کہ جب حساب ہوگے تو تم یہاں جاؤ گے. اور اسی طرح جو بری روح ہے، جیسے فرعون کے بارے میں کہا گیا، اسے اور اس کے لشکر کو روزانہ جہنم دکھائی جاتی. تو برے لوگوں کو روزانہ جہنم دکھائی جاتی ہے کہ آخرت میں تمہیں یہاں پہ ڈالا جائے گا. اللہم یسلک العافیہ. اللہ تعالیٰ عافیت بخشے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمارا اچھا انجام کرے. آمین.